اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویور اور میرے تمام مجھے سننے والے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید کا سیکنڈ ڈے مبارک ہو۔ اور آج عید قرباں کا دوسرا دن آپ سب احباب صدق و وفا کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو میرے سبسکرائبر بھی ہیں، مجھے سنتے بھی ہیں، اور جو سنتے ہیں اور سبسکرائبر نہیں ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور اللہ پاک کے حضور میری دعا ہے کہ جو آپ نے قربانیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آج بھی دے رہے ہیں لوگ، کل بھی دیں گے اور کل بھی دی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ تک آپ کا تقویٰ پہنچے، ان تک اور تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور آج تو کل سے لے کے اب ایک ہفتے تک تو گوشتوں کا موسم ہے، اور گوشت بھی مختلف قسم کے ہیں، کہیں بیف ہے، کہیں مٹن ہے، کہیں دمبے مینڈھے وغیرہ کا ہے، اور کہیں اونٹ کا ہے۔ تو چار چار ذائقے ماشاءاللہ لوگوں نے قربانی کی۔ آپ لوگ کھائیں، عید کو انجوائے کریں، لیکن ان غریبوں کو کبھی بھی نہ بھلائیے گا، چاہے وہ آپ کے قریب نہ ہوں۔ کھاتے وقت آپ یہ محسوس کیجیے گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ درد دل رکھتے ہوئے آپ جب اپنے تناول جام فرمائیں تو ضرور ان کو یاد کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریسیپیز، کوئی باربیکیو کے آئٹم بنا رہا ہوگا، کوئی مختلف انداز سے سبزی بنا رہا ہوگا اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لیکن تمام چیزیں انجوائے کرتے وقت آپ لوگوں نے ان کو نہیں بھولنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے فالوورز سے کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ تو اس طرح امام حسین کی پیاس بجھتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کو یاد کر لینا۔ تو جب یاد کرتے ہوئے آپ پئیں گے پانی کو تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرتے وقت آپ ان غریبوں اور مظلوموں کی کہ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی، ان کو یاد کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا تقویٰ، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تزکیہ نفس کو پاک کرے کہ اللہ تک جو ہے وہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ آتے ہیں آپ کے کچھ ریمارکس ایسے آئے ہیں کہ جو جواب طلب ہیں، وہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں، اور جو ہم پروگرام لے کے چل رہے تھے اولاد کے لیے، تو اس میں سے ہم نے سمجھے کہ 5 حصے بیان کر دیے تھے۔ اس کے 8 حصے ہیں ٹوٹل، جو اس کو ترتیب دیا ہے جس طریقے سے۔ تو آج ہم 8ویں حصے تک تو میں آپ کو زحمت دوں گا، اور میں اپنے اس پروگرام کا قیدی آپ لوگوں کو بنا لوں گا۔ لیکن کس صورت میں قیدی؟ ایک قیدی وہ ہے کہ جو جیلوں میں ہوتا ہے، ایک قیدی وہ ہوتا ہے کہ جو نفس کو قید کر دیتا ہے اور نفس لوامہ کی طرف آ جاتا ہے، یعنی پاک نفس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس پاک نفس کا قیدی بنانا چاہتا ہوں، اور خود بھی اپنے لیے آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی نفس لوامہ کا قیدی بن جاؤں، نہ کہ نفس امارہ کا، جو ہمیں شیطان کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ شیطان کا نفس ہوتا ہے۔ تو آج کا جو چھٹا پروگرام ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ حق والدین
کل جو ہم بیان کریں گے وہ کریں گے یعنی 7واں حصہ کہ والدین کی اطاعت کے فوائد، نافرمانی کے نقصانات اور حقوق والدین کی تعداد۔ مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میرے پروگرام کو 65+ والے بھی سنتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان کا بہت زیادہ کہ اللہ پاک آپ کی اولادوں کو اتنی توفیقات اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ آپ کی خدمات انجام دیتے رہیں، آپ کو خوش کرتے رہیں، اور آپ جو ہے وہ ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اور جو اولادیں زندہ ہیں اور انہوں نے ان بزرگوں کو پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، تو ان اولادوں کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ توبہ کر کے والدین سے معافی مانگ کے، اپنے والد سے معافی مانگ کے، اور آپ ان کی اطاعت و خدمت میں شریک ہو جائیں فوراً۔ وقت بہت کم ہے۔ انسان کی زندگی ایسے گزرتی ہے جس طریقے سے گھڑی کی ٹک 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 پتہ بھی نہیں چلتا، کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جسے کل آئے تھے، آج جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے چلے گئے دنیا سے۔ تو میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے، اور وہ بیٹیاں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، گھروں میں ہیں، اپنے والدین کو اپنے عمل سے کسی بھی طریقے کی اذیت جو ہے وہ نہ پہنچائیں، کہ اذیت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ والدین دیکھتے رہتے ہیں کہ اولاد کیا کر رہی ہے، لیکن والدین جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں پاتے، اور اس کے جواب میں والدین کو یہ سننا پڑتا ہے کہ بابا، پپا، ڈیڈ، ابا، آپ کے زمانے کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اب زمانہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے۔ کہیں نہیں پہنچا زمانہ۔ قدرت نے اپنے نظام میں کوئی تبدیلی کی ہی نہیں آج تک۔ اسی طریقے سے درخت پھل دے رہے ہیں، اسی طریقے سے سورج چمک رہا ہے، اسی طریقے سے چاند چمک رہا ہے، اسی طریقے سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے درخت جو اپنے پھل دیتے ہیں وہ اپنا پھل دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اب تبدیلی آ گئی ہے تو ہم پھل دینا بند کر دیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں بچے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے دور میں یا آج کے دور میں کیا ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ والدین سے یہ کہیں کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ جو آپ کے زمانے کا دور تھا؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پردہ کریں، اس دور میں تھا پردہ تو ہم آج نہیں کریں گے، تو اس دور میں کیوں تھا اور آج کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت ان کو فرما دیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، صبح شام دیکھا کریں، اور حج کا جو ہے نا ثواب لیا کریں۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرے اور ان کی اطاعت اور خدمت، ان سے نیکی نہ کرے، اور والدین ناراض ہو جائیں، تو وہ آگ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام نے کی آل میں سے نکل گیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو آگ کے والدین خدا کی رحمت اور نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ علامہ مجلسی اصول کافی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کے عزت اور احترام کا لحاظ نہ کرے اور اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کو اذیت و آزار دے، تو وہ اولاد آگ کے والدین میں شمار ہوگی۔ آگ کے والدین ان گناہان کبیرہ میں سے ہے جن کی حرمت قرآن و احادیث سے بھی ثابت ہے، اور عامہ اور خاصہ کا اس پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ مجھے اکثر احباب نے ٹیلی فونز پر بھی، اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی، یا اس کے علاوہ جو دوست احباب ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بارہا یہ کہا کہ آپ اپنے چینل کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرینڈ پہ بات کریں، کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی میں اس کو کیش کروں، کہ اگر اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی ہے میں اس پہ بات کروں، اگر کسی اس گھٹیا سیاست کے اوپر کچھ ہو رہا ہے تو میں اس ٹرینڈ پہ لے کے بات کروں۔ اس پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میرا مقصد خدائے واحد و جلال و عظمت کا مالک، میں اس کی قسم آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر
کھاتا ہوں کہ میں اپنا پروگرام جس طرح ایک نوکری دی جاتی ہے نا آفس میں جا کے، وہاں تو کوئی ٹرینڈ نہیں دیکھا جاتا نا، میں اپنی نوکری انجام دے رہا ہوں، اس میں آپ مجھے پسند کرتے ہیں فبہا، بہت خوشی کی بات ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر میرا کوئی ایسا عمل کہ جس سے آپ کو ناگواری خاطر گزرے تو آپ یقینی طور پر مجھ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی احاطہ علم کے ذریعے سے میں آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ان ٹاپکس پہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ اس کے لیے سب لوگ جانتے ہیں، ایک اونٹ کی ٹانگ کٹ کے پوری دنیا جان گئی، اور اس کے اوپر مثالیں دینے لگے کہ فلاں ملک میں جو تھا نا وہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو جو ہے وہ بڑی خدمت کی گئی، بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو خدمت کی گئی۔ یہاں پر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، یہ ٹانگیں ٹوٹتی رہیں گی، یہ ریپ ہوتے رہیں گے، سارا کچھ کرتے رہیں گے، ایمان کی دولتیں بھی سب لوگوں کے پاس ہوں گی، لیکن چاہے وہ روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰتیں دیں، خمس ادا کریں، راہ خدا میں جتنا چاہے جو کچھ دے دیں، لیکن اگر والدین ان سے راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کی ساری عبادتیں ضائع ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اپنے اس پروگرام کو لے کے چلتا ہوں کہ میں نوکری انجام دوں کہ میرے لیے یہ قیامت کا اثاثہ ثابت ہو قبر کے اندر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو وہ توفیقات دے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جڑ کو پکڑ لیں بھائی، جڑ کو جس وقت آپ پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، کہ وہ گھر بہت سونا ہے جس گھر میں بزرگ نہ ہوں۔ تو کل کو نوجوان نسل نے بھی بزرگ بننا ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو آج جوان ہے تو وہ کل بھی جو ہے نا وہ اسی طرح جوانی کی کیفیت میں ہوں گے۔ جیسا آج ان کا جسم مضبوط ہے تو کل ان کی بھی کھالیں لٹک رہی ہوں گی، کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے آپ کو گزار رہا ہے، آپ کو غیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آپ کے بالوں میں سفیدی اور آپ کی کمر جھکنا شروع ہو جائے گی، کھال لٹکنا شروع ہو جائے گی، ہڈیاں چھوڑ دیں گی کھال کو، تو وہ وقت بھی دور نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنی جوانی پر، کیونکہ جو بوڑھے حضرات یا جو بزرگ ہیں وہ بھی کبھی جوان تھے، آپ سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، آپ سے زیادہ انکم لے کے آتے تھے، حلال ذرائع سے انہوں نے تمہیں کھلایا تھا، لیکن ایسا کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، لہذا بزرگوں کی آپ خدمت نہ کریں۔ اور بزرگ کی موت گھر کے لیے سمجھیں کہ سونا کر جانا ہے، کہ کوئی پھر دعا کرنے والا پیچھے نہیں رہتا اور وہ گھر برباد اور سنسان ہو جاتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر وہ مرنے کے بعد بھی والدین کی خدمت نہ کریں اور ان کی قبور پہ جا کے ان کی زیارت نہ کریں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم ترین نافرمانی اف کہنا ہے، جو میں پہلے بھی کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر اس سے بھی کمتر کوئی لفظ ہوتا تو خدا بیان فرماتا اور منع فرماتا۔ آپ نے فرمایا یہاں تک والدین کی طرف غصے سے بھی دیکھے تو انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ کبھی اگر والدین کو آئندہ غصے سے نہ دیکھیں، اگر غصہ کیا ہے تو ابھی ان کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگ لیں، ابھی آپ کے پاس بہت موقع ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ والدین کو محزون کرنے والا بھی آنکھ ہو جاتا ہے۔ محزون نکلا ہے حزن سے، حزن جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے، کہ آپ کی اس سے جو ہے وہ آنکھوں میں ان کے آنسو نہ آئیں آپ کے کسی بھی عمل سے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں۔ تو والدین کو اذیت دینے سے بچیں۔ یقیناً جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک آتی ہے، لیکن آقے والدین اور قاطع رحم تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقے والدین جنت سے اتنا دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ آقے والدین خدا کی بارگاہ میں اتنا منفور ترین انسان ہوتا ہے کہ خدا اپنی رحمت اور نعمت کی خوشبو سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے،
اور وہ صرف عذاب اور قہر خداوندی کا ہی مستحق ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمت، نعمت اور جنت سے قریب ہونے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے والدین کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی کر کے ان کو راضی رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں بھی اپنی رحمت، نعمت اور جنت کا مستحق قرار دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض اور غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے والدین کو اذیت دی، یقیناً تکلیف ہوتی ہے والدین کو، لیکن یہاں پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے والدین کو اذیت دی گویا کہ اس نے مجھے اذیت دی اور اس نے خدا کو اذیت دی اور وہ پھر ملعون ٹھہرا۔ تو والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، وہ در حقیقت والدین کو نہیں بلکہ خدا کو ناراض کرتا ہے، اور خدا کی ناراضگی کا دوسرا نام عذاب الہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا قہر الہی سے بچنا سب سے اہم کام ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ قہر اور عذاب الہی سے وہی بچ سکتا ہے جو والدین کی ناراضگی سے بچے اور جو اپنے قول یا فعل کے ذریعے والدین کو اذیت دیتا ہے اور وہ خدا رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جو خدا رسول کو اذیت دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو کسی بھی قسم کی اذیت نہ دیں، بلکہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے والدین کو سکون پہنچائیں اور خوش کریں، اور جو والدین کو خوش کرتا ہے دراصل وہ خدا اور رسول کو خوش کرتا ہے، اور جو اپنے قول و فعل سے خدا اور رسول کو خوش کرتا ہے تو یقیناً خدا کی لازوال رحمت و نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آقے والدین کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمران سے عرض کیا، خدایا میرے شہید دوست کا کیا حال ہے؟ خطاب آیا وہ جہنم میں ہے۔ عرض کیا، پروردگار تو نے شہداء کو جنت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اسے جنت میں رکھوں گا؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل وعدہ تھا، لیکن وہ والدین کو اذیت و آزار دینے پر مصر تھا، اور ہم والدین کو اذیت دینے اور ان کی نافرمانی کرنے والے کی عبادات اور اعمال صالحہ کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ آقے والدین میں سے میزان الحکمت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آقے والدین سے کہا جاتا ہے کہ تم جو مرضی ہے عمل کرو، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، چاہے 1000 حج کرو، چاہے پیدل حج کرو، چاہے کسی بھی طریقے سے حج کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آقے والدین جو مرضی عمل کرے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحر الانوار میں آیا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کا حق ادا نہ کیا بخشا نہ جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آمین، کہ بخشا نہ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ آقے والدین جتنی مرضی عبادات کر لیں اور اعمال بجا لائیں، وہ اس حد تک اور اس وقت تک بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہے جب تک والدین اس پر راضی نہ ہو جائیں۔ تو اب آپ ٹرینڈ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اب آپ اپنی عبادتوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ عبادتوں سے پہلے اس کے تھوڑا عشر عشیر والدین کی خدمت کر دیتے، خوش کر دیتے، تاکہ آپ کی عبادتیں قبول ہو جاتی۔ تو جو والدین کی نافرمانی کر کے عبادات انجام دیتا ہے، اس کی مثال اس عقل سے پیدل آدمی کی سی ہے جو ریت کی دیوار اور عمارت کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی عبادات کی قبولیت کو والدین کی رضایت سے مشروط کر رکھا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ والدین کی رضایت در حقیقت خدا کی رضایت ہے، اور جس عبادت اور عمل پر جب تک خدا راضی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آقے والدین کی عبادت کیسے قبول ہوں گی؟ اس کے خلاف جبرائیل جیسے افضل الملائکہ بد دعا کرتے ہیں، اور رسول اکرم جیسے فضل الانبیاء افضل الانبیاء آمین کہیں۔ وہ رسول جس نے کفار سے پتھر کھا کر بھی ان کو بد دعا نہ دی، وہی رسول آقے والدین کو بد دعا دے رہے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔
معلوم ہوا رسول خدا کی نگاہ میں کفار اور مشرکین قریش جو آپ کو تکالیف اور زحمتیں قدم قدم پر اذیت و آزار دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے کہ خدایا میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے مجھے اذیت و آزار پہنچا رہی ہے۔ تو آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے خدا سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، اور کفار قابل ہدایت ہو سکتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے والدین کو بد دعا دے رہے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو والدین کو اذیت دیتا ہے در حقیقت وہ خدا اور رسول کو اذیت دیتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ رسول خدا کو کفار بھی اذیت دیتے تھے، والدین کا نافرمان اور آنکھ بھی اذیت دیتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے اور آنکھ کے لیے عذاب کی دعا فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں آج بھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کفار جہالت و نادانی اور رسول کی عدم معرفت کی وجہ سے اذیت دیتے تھے، اور یہ آ کے والدین رسول کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی ہیں اور خود کو عاشق اور پیروکار رسول بھی ظاہر کرتے ہیں اور پہچانتا بھی ہے، اور والدین کو اذیت دے کر اپنے رسول کو اذیت بھی دیتا ہے تو رسول کو زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ کفار دشمن بن کر اذیت دیتے تھے اور یہ آ کے والدین دوست بن کر اذیت دیتا ہے۔ کفار نبوت و رسالت کا انکار کر کے اذیت دیتے تھے اور یہ رسول کا کلمہ پڑھ کر اذیت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کفار بیگانہ بن کر اذیت دیتے تھے اور یہ آ کے والدین اپنا بن کر رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ لہٰذا آ کے والدین کی نہ عبادات قبول ہیں نہ دعائیں قبول ہیں، جبکہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جب والدین اس پر راضی نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ پس ہمیں چاہیے کہ آقے والدین اور نافرمان بننے سے بچیں، تاکہ ہماری عبادات، اعمال صالحہ اور دعائیں خود بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں، اور دنیا و آخرت دونوں میں والدین کی نافرمانی کے برے اثرات اور سزاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو والدین کی نافرمانی نزول عذاب ہے، اور عذاب میں جلدی کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں رسوائی اور سزا سے دوچار ہونے کے بعد ذلت کی موت میں مبتلا ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں عذاب میں جلدی کا باعث بنتی ہیں، ایک لوگوں پر زیادتی اور دوسری چیز والدین کی نافرمانی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں ان گناہوں میں سے ہیں جو سزا میں جلدی کا باعث ہیں: والدین کی نافرمانی، لوگوں پر ظلم، اور احسان فراموشی، یعنی احسان کے بدلے برائی کرنا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کے دو فرشتے ہیں، اور ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے خدایا والدین سے نیکی کرنے والوں کو اپنی عصمت کی قسم ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اپنے غضب کے سبب ہلاک کر دے، اور یقیناً فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور آقے والدین غضب و قہر خداوندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی مال میں کمی، عزت و عمر میں کمی، دنیا میں ذلت و رسوائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ چند اہم نعمتیں انسان کی زندگی کو پرلطف بناتی ہیں، وہ ہیں مال، عزت اور زندگی، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ لیکن جب انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ تینوں اہم چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں، اور انسان مکافات عمل اور عکس العمل کی گرداب میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایسی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر ہو جاتی ہے کہ جتنی مرضی کوشش کرے اس ذلت سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کی وہ سزا ہے
کہ بہت جلد انسان کو گھیر لیتی ہے اور اس سے نجات تک جب تک والدین راضی نہ ہو جائیں ممکن نہیں ہے۔ سفینۃ البحار کی روایت کے مطابق مدینے کے ثروت مند آدمی نے اپنے والدین کو اپنے مال سے محروم کیا، بوڑھے باپ سے نیکی کرنا چھوڑ دیا، لہذا خدا نے اس سے نعمت چھین لی، فقر و تنگ دستی اور بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا۔ اور جب رسول اکرم نے اس کی ذلت و خواری اور بیماری کی حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس جوان کی حالت سے عبرت حاصل کرو اور جان لو کہ اس کا مکمل سرمایہ دنیا میں ہی اسی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ثروت اور صحت غربت اور بیماری میں بدل گئی اس بندے کی۔ اسی طرح جو درجات جنت میں اس کے لیے تھے اس کے گناہ کی وجہ سے وہ ہاتھ سے نکل گئے، اور ان درجات کے بدلے میں جہنم کی آگ کے طبقات اس کے لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے اپنے گھروں کی بکنگ کراتے ہیں نا، اس طریقے سے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپروڈ نہیں ہوتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں، تو جس نے جنت میں گھر بنا رکھے تھے صرف والدین کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بکنگ کینسل اور جہنم میں بکنگ شروع۔ تو یہ ہے والدین کی نافرمانی کی سزا جو آپ کو بہت جلدی مل جاتی ہے۔ دولت غربت میں بدل گئی، صحت بیماری میں بدل گئی، اور جنت کے درجات آگ کے طبقات میں بدل گئے۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپ کے والدین اور نافرمان بننے سے بچیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے انسان بہت جلدی ناقابل برداشت مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اسی دنیا میں۔ لہٰذا ہمیشہ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان سے نیکی کر کے ان جلدی پہنچنے والی سزاؤں سے بچیں اور دنیا و آخرت دونوں میں اطمینان و سکون کے ساتھ کامیابی حاصل کریں۔ ایک روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سزا کو چاہے قیامت تک تاخیر کر دیتا ہے۔ کوئی بھی آپ نے گناہ ایسا کیا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے کہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ہے اس کو دنیا میں، مرنے کے بعد بھی قیامت تک تاخیر میں رکھتا ہے۔ مگر والدین کی ناراضگی کی سزا خدا دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خدا کس بات سے راضی ہے۔ تو اب آپ پہ واجب نہیں ہے کہ والدین کی اطاعت کریں۔ بوڑھے والدین کو دیکھیں کس کیفیت میں ہیں، لیکن جو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس کے لیے انتظار نہیں کروں گا، فوراً سزا دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی وہ بڑا گناہ ہے کہ خدا اس کی سزا میں تاخیر نہیں کرتا اور اسی دنیا میں فوری سزا دیتا ہے تاکہ نافرمان دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی سزا خدا دنیا میں جتنی جلد ہوتا ہے وہ دیتا ہے، ایک لوگوں پہ ظلم کرنا، دوسری چیز والدین کی نافرمانی۔ مذکورہ دونوں احادیث میں واضح طور پر رسول اکرم نے فرمایا کہ باقی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، لیکن اس کی سزا میں بہت جلدی ہوتی ہے۔ سزا میں تاخیر نہیں ہے بلکہ فوری اس دنیا میں پہلے نافرمان سزا پاتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے بچنا ہر انسان پر لازم ہے، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آگ ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے دنیا میں اس کے ساتھ نیکیاں کی ہوں۔ جس طرح والدین کی زندگی میں اگر انسان ان کو اذیت و آزار دے تو وہ آگ ہو سکتا ہے، اسی طرح والدین کے مرنے کے بعد بھی اگر والدین کو بھول جائے تو آگ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں انسان ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھول جائے، ان کے قرضے ادا نہ کرے اور خدا سے ان کے لیے طلب و مغفرت نہ مانگے تو وہ آگ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے اور دعائیں طلب و مغفرت کرتا ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو والدین سے نیکی کرنے والوں میں سے قرار دیتا ہے اور آگ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کی زندگی میں
ان سے نیکی کرے اور مرنے کے بعد بھول جائے اور دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آقِ والدین میں قرار دیتا ہے۔ والدین سے نیکی کرنا اور نافرمانی کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ والدین زندہ ہوں یا مردہ۔ جس طرح زندگی میں ان سے نیکی کرنا واجب ہے اور نافرمانی حرام ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی والدین سے نیکی کرنا واجب اور عاق حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہر حال میں والدین سے نیکی کرے اور عاق والدین سے بچے۔ جس طرح والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت، خدمت اور ان سے نیکی کرنا واجب، اسی طرح مرنے کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرنا واجب ہے۔ مرنے کے بعد اگرچہ بہت سے حقوق اولاد پر واجب الادا ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 3 بہت اہم ہیں کہ والدین کی وصیت پر عمل کرنا، نمبر 2 والدین کی واجبات چاہے خدا کے ہوں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، چاہے لوگوں کے ہوں جیسے قرض، لین دین، وراثت، خمس، زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ کو ادا کرنا اولاد پر واجب ہے۔ نمبر 3 کہ اولاد جب تک زندہ رہے اپنے والدین کو یاد رکھے، یعنی صدقہ و خیرات، مستحب نمازیں، روزہ، حج و عمرہ، زیارات اور دیگر مجالس یا اپنا میلاد وغیرہ، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور ان کے نام کارہائے خیر انجام دے کر ان کو یاد رکھے کہ میں نے یہ اپنے والدین کی وجہ سے یہ محفلیں سجائی ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو۔ ان کو یاد رکھے، کم سے کم ہر جمعرات اور جمعے کو قبرستان میں ان کی قبروں پر ضرور جائے۔ چاہے بزرگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں۔ اگر انسان اپنا فریضہ صرف رسومات قول اور 40واں اور برسی تک محدود کر دے اور باقی واجبات کی طرف توجہ نہ دے تو ان رسومات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے واجبات کو ادا کرنا لازم ہے جو مرنے والے والدین کی گردن پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جو وراثت والدین چھوڑ جاتے ہیں۔ اس میں پہلے والدین کے واجبات کو ادا کیا جائے، پھر جو بچے وہ ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ واجبات کو ادا کرنے کے بعد ورثہ والدین کے لیے مستحب اور کارہائے خیر انجام دے تو ان کا ثواب بے حساب ہوگا، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ والدین کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ان کارہائے خیر کو انجام دینے والے کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کو ثواب پہنچایا جو مجبور ہے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ عمل کا باب اس کے لیے وہ بند ہو چکا ہے۔ چونکہ روایت میں آیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے پہلے اپنے والدین کے واجبات کو ادا کریں، اس کے بعد ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، اور جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو کارہائے خیر کے ذریعے یاد رکھتا ہے تو یقیناً والدین قبر میں اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ چونکہ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم والدین کی دعاؤں کو اپنے حق میں کبھی منقطع مت کرو۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کسی نے سوال کیا، یا امام زندگی میں تو ہم والدین سے دعائیں لے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا، زندگی میں والدین کی اطاعت، خدمت اور ان کی نیکی کر کے دعائیں لو، اور مرنے کے بعد والدین کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، صدقہ و خیرات، مستحب زیارات، حج و عمرہ اور دیگر کارہائے خیر ان کے لیے انجام دیں اور ان سے دعائیں لیں۔ اس وقت والدین قبر میں تمہارے لیے اور تمہارے حق میں دعا کریں گے اور خدا ان کی دعاؤں کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا اور والدین کے مرنے کے بعد بھی آقِ والدین میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو آج کا یہ 6 ختم ہو گیا، اب 7واں جو ہے نا وہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 40 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے مختصر سے میں جواب دے دوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، پورے پروگرام سنتے ہیں۔ میں بہت
اطمینان اس لیے مجھے ہوتا ہے، میرے دل کو راحت اس لیے پہنچتی ہے، 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی مجھ سمیت، سب سے پہلے میں، اس کے بعد آپ میں سے کوئی والدین کی اہمیت کو سمجھ لے تو میری تپسیا، میری خدمت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کربلا کا قصہ انسانی عقل نہیں مانتی کہ کوئی اتنے ظلم ڈھا سکتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق کون تھا؟ کس کا نام دیا عشق؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور سخت آگ روشن تھی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ 2 امتحان لیے گئے، دونوں میں وہ سرخرو ہوئے، لیکن دونوں میں کب میں موازنہ آپ کو بتاتا ہوں۔ منجنیق ایک ایسی غلیل جو ہوتی تھی، بہت دور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھا، اور اس کے بعد وہ سیدھا ایسے جس وقت وہ چھوڑا ہے تو وہ آگ میں جا کے گرے ہیں، اور جیسے ہی وہ آگ میں گرے ہیں آگ گل و گلزار ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے نوخیز لخت جگر سے کہا کہ اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ سوال کیا تھا کہ حضرت اسماعیل جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہاں ایسے ہی مقام ملتا ہے۔ حسن علی صاحب نے کہا تھا کہ سعادت مند بیٹا جھک گیا، فرما برداری پر زمین و آسمان حیران ہے۔ تیسرا سوال اسی سے منسلک ہے کہ یہ آج پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر ڈالا۔ تو ذبح تو کر ڈالا تھا لیکن ذبح ہوئے نہیں تھے۔ اب میں جو وہ آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لخت جگر سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سورہ صافات 102/37، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ قرآن شریف میں واضح ہے، آپ کو بہت بعد میں پتہ چلا۔ اگر آپ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی روایت بیان نہیں کی تھی، میں نے قرآن شریف سے آپ کو بتایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ کلام پاک میں بھی آگے تھا، اور لائق فرزند نے کیا کہا؟ قالا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان یہ بھی سورہ صافات کی آیت ہے۔ اب حضرت اسماعیل کا جواب ہے کہ 102/37 کے اندر وہ بھی نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے لیے اس پر چھری پھیر دی جائے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لخت جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لیے چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی یہی تھی۔ اور اطاعت و فرما برداری کا یہ منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، اور سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور جنت سے ایک مینڈھا آیا، حضرت وہ چھری پھیر رہے تھے لیکن چھری مینڈھے پہ اور دمبے پہ پھیر رہی تھی، حضرت اسماعیل الگ سائڈ میں کھڑے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم بچے آگ سے، ادھر ذبح ہونے سے حضرت اسماعیل بچے۔ اب جو یہ سوال کیا گیا تھا کہ کربلا کے قصے میں کہ کیا ایسے لوگ ظالم ہو سکتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی ذبح کر دیا گیا تھا تو انہیں ذبح نہیں کیا تھا، اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا تھا، وہ بھی بچ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آتش نمرود میں جب ڈالے گئے تو وہ پھول بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
وہ تیار کر لیا گیا اور ان کو ایک ایسی منجنیق سے کہ جو غلیل کہلاتی ہے بہت دور ان کو اس میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد غلیل کی طرح اس آتش نمرود میں جو آگ جلائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم کو خاکستر کر دیں گے، وہاں انہوں نے پھینک دیا۔ چڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنے چونچ کے اندر ایک ایک قطرہ پانی کا لے کے آگ پہ ڈال رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ تمہاری اس ایک بوند سے کون سی آگ بجھ جائے گی؟ اس چڑیاؤں نے کہا کہ ہماری جو استطاعت تھی، ہم اس استطاعت کے مطابق اپنے نبی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بہت بڑا سبق دے گئی ہمیں وہ چڑیاں کہ ہم جو اکثر کسی کے ساتھ ظلم ہوتے تو ہم کہتے ہیں جب سب خاموش ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حیثیت ہوگی، لیکن آپ نے حق ادا کرنا ہے جتنا بھی ہو۔ اب اس کے بعد اسی سوال کے کہ کربلا کا قصہ اور حضرت اسماعیل جیسا بیٹا اور سعادت مند بیٹا جھک گیا، اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑی منجنیق بنائی گئی اور کافی فاصلے پر تھی وہ آگ سے۔ ادھر آگ روشن تھی، آتش نمرود نے جو آگ جلائی تھی، چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے اس میں پانی لے کے آگ پہ ڈالنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ تمہاری یہ بوندیں اس آگ کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جو ہماری استطاعت بنتی ہے، جو ہمارا حق ہے، وہ ہم حق ادا کرتے ہوئے آگ پہ ڈال رہے ہیں۔ اب آگ بجھے یا نہ بجھے، ہم اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو اب ہمیں ان چڑیوں نے اتنا بڑا سبق دے دیا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا اظہار بیزارگی ہو رہا ہے، یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا والدین کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کوئی دوسرا آئے اور وہ خاموش بیٹھا رہے، اس کا دوست خاموش بیٹھا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، جب دنیا خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہوں، میں اپنی راہ چلتا ہوں۔ اور وہ اپنے گزر جاتا اس راستے سے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے، کہیں لاش پڑی ہے وہاں نہیں رکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں۔ چڑیوں نے یہ ہمیں سبق دے دیا۔ دوسرا، اب میں اس جواب کی طرف آتا ہوں کہ جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی اب وہ کون سے کلمات تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا؟ کیا اس سے مراد ان کے فرزند دلمد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے؟ یعنی وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن ان کی قربانی ہوئی نہیں تھی، لیکن اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی تھی کیونکہ وہ تیار تھے نا؟ یا اس سے مراد نمرود جیسے بڑے طاغوت کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہے؟ یا اس سے مراد بے خطر ہو کر آگ کے شعلوں میں کود جانا ہے؟ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی تک عقل یہ سوچنے پہ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشق جو ہے وہ آگ میں کود پڑا۔ وہ عشق کون تھا؟ اس عشق کا عملی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اب ایسے عشق میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جن کے لیے امام ہونے پر حضرت ابراہیم نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس نقطے کی واضح الفاظ میں نشاندہی نہیں کی، بہرحال اتنی بات کہ جس بھی واقعے یا جن واقعات سے خلیل خدا کا امتحان لیا گیا وہ انتہائی سخت اور حضرت ابراہیم کے لیے آزمائش کا باعث تھے۔ وہ امتحان بھی بڑے سخت تھے کیونکہ حکم ایسا تھا، امتحان میں کامیاب ہوئے، پرچہ مل گیا کہ آپ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ A++++ ہیں، GP ریٹ ہائی تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے الہی کے تمام امتحانات سے سرخرو ہو کر نکلے تو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں امامت کا منصب، عظیم الشان منصب عطا کیا گیا۔ عجب بات یہ کہ اس عہدے سے قبل حضرت ابراہیم منصب نبوت و خلت و مقام اولو العزم پر فائز تھے، لیکن نہ جانے لفظ امامت میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ جیسے ہی اللہ نے انہیں یہ عہدہ عطا کیا تو آپ وجد میں آ گئے اور اللہ سے اپنی نسل کے لیے بھی اس عہدے کی درخواست کر ڈالی اور خدا سے
درخواست کی کہ وہ اس عہدے کو ان کی نسل میں بھی باقی رکھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انسانی تقاضوں کے تحت اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ان کی اولاد میں بھی یہ سرفرازی امامت کی حاصل ہو۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا کلام پاک میں کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا اور میری نسل میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، امامت بندوں کے ساتھ میرا عہد خاص ہے، اور میرا یہ عہد ظالموں اور ستمگروں تک نہیں پہنچتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ظالم کون ہے، تو قرآن مجید کی اصطلاح میں جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرے اور اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ اور مثلا اگر کوئی شخص بت پرستی کرے یا خودکشی کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور قرآن کے فلسفے کے تحت ایسا شخص ظالم ہوگا۔ اسلام نے ظالموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرے، اور دوسرا وہ جو دوسروں پر ظلم کرے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب ذریت میں انہوں نے امامت مانگی تھی تو ایک امام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، باقی امام کون ہے اور ان کی ذریت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی شریعت میں کو دین حنیف کے نام سے مشہور ہوئی، اور دین ابراہیمی کے نام سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تک جو بھی عمل کرتا تھا وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھا، دین حنیف پر تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب نبوت ختم ہو گئی، اب میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، جو کہ سب کے سب عصمت و طہارت کی بلندی پر فائز ہوں گے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کتابوں کو، کہیں 8 امام ہیں، کہیں 22 ہیں، کہیں 12 ہیں، لیکن کہا کہ ظالمین میں نہیں دوں گا، تو اس میں سب سے بعد، اور یہ ذریت نبی جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی ذریت سے تھے، اور حضرت ابراہیم کی ذریت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو امام منتخب کیا گیا وہ بھی ذریت ابراہیم میں سے تھے۔ تو سب سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام بنے، اور دوسرے حضرت امام حسن بنے، پھر حضرت امام حسین بنے۔ وہاں وہ کامیاب ہوئے امتحان کے اندر، دونوں بچ گئے۔ یہاں پہ نبی کے بیٹے حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں، اس جس میں کہ حضرت ابراہیم بچ گئے تھے، اس کا عملی نمونہ امام حسین نے اپنی گردن عملاً کٹوا کے، اپنے بچوں کی گردنیں عملاً کٹوا کے یہ ثابت کیا کہ یہ عشق اور یہ عشق کی نماز کہ دنیا میں آج تک کوئی ادا نہ کر سکا نہ کر سکے گا، کہ عشق ہے محو تماشائے عقل ہے، محو تماشائے لب و بام بھی۔ کیوں کروایا؟ سب سے پہلے 71 کیوں شہید ہوئے؟ آخر میں خود کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ امام تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ امام کی مخالفت اور مخالفت کرنے والا جہنم میں جاتا ہے، لیکن امام چاہتے تھے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں، بچ جائیں، میرے نانا کی امت میں سے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میں اپنے 71 کو معاف کر دوں گا۔ ان سے بیعت تو نہیں مانگی تھی، حضرت امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی، اور یہ کس کی ذریت تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھے۔ تو وہ امامت کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں ظالمین کو نہیں دوں گا، وہ ان کو ملا، اور پھر ان کی آل کو ملا، جو کہ آخری جو امام آنے حضرت امام محمد مہدی آخر زمان، وہ بھی انہی کی ذریت میں سے ہوں گے۔ اور یہ 12 امام پورے کے پورے اثنا عشر جسے کہتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی انتہائی عبادت، ریاضت اور اس کے اندر گزری خاکساری اور جانثاری کے اندر، لیکن ظالموں میں نہیں گئی۔ وہ خلافتیں چلتی رہیں ظالموں کی، لیکن یہ رہی۔ تو آپ کو جواب مل جانا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں آج پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں گردنیں کاٹ کے فٹ بال سے کھیلی جا رہی ہیں، ان کا فٹ بال بنایا جا رہا ہے ان کی گردنوں کا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ مسجدوں میں دھماکے ہو کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔
ایسے ہو سکتے ہیں تو یہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ یزید کی سنت ادا کر رہے ہیں، ان کی نسلیں ہیں جو یہ کر رہی ہیں، اور ظلم سہنے والے وہ ہیں کہ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے اور اس سے کرے۔ تو انقلاب جہاں بھی آتے ہیں اس انقلاب کے پیچھے حسینیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی تقریر کرے گا تو یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں، وہ کہتا کہ میں حسینی ہوں، قربانی دوں گا۔ کاش ہم سب حسینی بن سکیں۔ بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، آج آپ نے بس یہ سننا ہے، اور اس کے بعد کل میں نے زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ جوابات پہ بھی ٹائم مل جاتے ہیں، ریفرنسز میں بھی ٹائم مل جاتے ہیں کہ حضرت ان کو خواب میں ہوا تھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن شریف کے اندر ہے یہ آیت جو کہ مجھ سے پوچھی گئی تھی، اور زین کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ اسماعیل جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، بالکل پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی تھے، لیکن امامت کا عہدہ جس پہ وہ خوش ہوئے تھے اپنی نبوت، اولو العزم پیغمبر کی نبوت کے باوجود، تو وہاں بیٹے پیدا ہوئے ایسے کہ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا دیں۔ آج حضرت امام حسین کا کوئی ہے نعم بدل؟ وہ زندہ بچے، ان کی اولاد زندہ بچی، ان کے گھر والے دربدر نہیں ہوئے، کوئی ہوا اس کے بعد ایسا؟ اور تمام ائمہ کو، جو 11 امام جو گزرے ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کوئی تھا ان جیسا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے بیٹے کائنات کے اندر کسی نے نہیں دیکھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، آل ابو طالب سے تھے، آل فاطمہ میں سے تھے، آل علی سے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ بھی ہو تو وہ اولاد کے خواب پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک بالکل آپ نے یہ درست فرمایا، ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد خوشحال رہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ بھلے راہ حق میں شہید بھی ہو جائیں، چاہے کوئی کربلا کے اس کے اندر بھی شہید ہو جائے، اور اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اسے جنت واجب نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین نے 72 چنے تھے، 72، اور پھر اندھیرا کر دیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں گیا۔ اور بہت سارے لوگ شریک جب ہونے کے لیے آتے تھے تو امام ان سے یہ فرماتے تھے کہ بتاؤ تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، تم آئے ہو تو یا اجازت لے کے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں لے کے آئے ہو۔ کہا کہ آپ جہاد نہیں کر سکتے، میرے جیسا کوئی ہوتا تو جتنے بھی آتے ہیں کہ ہم مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں بلا لیتا سب کو کہ بھائی میری تو فوج بہت ہو جائے گی، میں ان کو شکست دے دوں گا۔ لیکن یہاں بھی والدین کی عظمت کی وجہ سے امام نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نافرمان ہوگا، کسی نے ماں کو مارا ہوگا، کسی نے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، یہاں پہ خواہ جو ہے نا وہ مر جائے گا اور اس کو اس کا رتبہ بھی نہیں ملے گا شہادت کا۔ لہٰذا اب اس کے ساتھ ہی میری اس گفتگو کو دل سے سنیے گا اور میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کو رہوں گا، اللہ پاک ہم سب کے جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ان قربانیوں کو جو کل ہم نے دی ہیں یا آج دے رہے ہیں یا کل دے رہے ہیں جانوروں کی صورت میں، لیکن جو مزید قربانیاں ہیں وہ بھی ہم دیں اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ کسی پہ ظلم نہ کریں، انا کی قربانی دیں، اس کی ظلم کی قربانی دیں کہ ہم نے نہیں کرنا آج کے بعد۔ ان سب کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔